بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے پورے ملک سے غریبی کو ختم کر دیا۔ تنگی اور پریشانی والے دنوں میں لوگوں کا ایسا ساتھ دیا کہ سارا ملک آنے والی مصیبتوں سے محفوظ ہو گیا اور کوئی بھی ان تنگی والے دنوں میں بھوک سے نہ مرا۔ اسی تنگی کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ مصر شہر میں کوئی بہت نیک بادشاہ ہے کہ جو لوگوں کو مفت میں اناج بانٹتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ وہ بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ انہی کا لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ اے میرے بچوں، ہمارے علاقے میں بہت زیادہ تنگحالی پھیلی ہوئی ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، لوگ بھوک سے مرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سبھی مصر شہر جاؤ اور اس نیک بادشاہ سے کچھ اناج مانگو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ نیک بادشاہ تم لوگوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا۔ والد کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ 9 سوتیلے بھائی مصر شہر کی طرف چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک سگا بھائی بھی تھا، وہ سب سے چھوٹا تھا، جس کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کھوئے ہوئے بیٹے یوسف کو سب سے زیادہ چاہتے تھے اور ان کے بعد اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین سے بہت محبت کرتے تھے۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور باقی کے 9 بھائی سوتیلے تھے، مطلب دوسری ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی جیسے حضرت یوسف سے نفرت کرتے تھے، ویسے ہی ان کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین سے بھی بہت نفرت کرتے تھے اور ہر وقت انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس بچے بنیامین کو ان 9 بھائیوں کے ساتھ کبھی باہر نہ بھیجتے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان 9 لڑکوں پر بنیامین کے سلسلے میں بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ انہیں ڈر رہتا تھا کہ جیسے ان بھائیوں نے یوسف کے ساتھ چال چل کر اسے مجھ سے جدا کر دیا، ایسے ہی کہیں یہ بنیامین کو بھی مجھ سے جدا نہ کر دے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت خوبصورت اور صحت مند تھے۔ اسی لیے جب یہ 9 بھائی مصر شہر میں پہنچے اور بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے تو انہیں دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر جیسے ہی اپنے ان 9 بھائیوں پر پڑی تو وہ اپنے بھائیوں کو پہچان گئے کہ یہ وہی بھائی ہے کہ جنہوں نے مجھے 40 سال پہلے 6 سال کی عمر میں کنویں میں ڈال دیا تھا اور مجھے میرے ماں باپ سے جدا کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان گئے، لیکن وہ 9 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ ان کے دماغ میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم نے تو یوسف کو آج سے 40 سال پہلے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ تو کب کے مر گئے ہوں گے، اب تو ان کا نام و نشان بھی نہیں بچا ہوگا۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہی بچہ کہ جسے ہم نے کنویں میں ڈالا تھا آج وہی ہمارے سامنے بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک نوکر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ 9 لوگ جتنا بھی اناج مانگے انہیں دے دو، اور یہ جو بھی پیسے دے ان کے پیسے انہی کی اناج والی بوریا میں رکھ دینا، ان سے کوئی پیسہ نہ لینا۔ یہ سن کر نوکر بھی حیران ہوا، لیکن حضرت یوسف کے کہنے پر نوکر نے ایسا ہی کیا۔ جب ان 9 بھائیوں کا اناج تیار کر دیا گیا تو حضرت یوسف نے نوکر سے کہا کہ ان سبھی لوگوں کو میرے پاس بھیجو۔ تو نوکر دوڑتا ہوا ان بھائیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے۔ یہ سن کر وہ سب بہت حیران ہوئے اور جلدی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ وہ سارے بھائی ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں سے پوچھا
کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تمہارے گھر میں کون کون ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جاننا چاہتے تھے کہ میرے والد حضرت یعقوب زندہ ہے یا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم کنعان شہر میں رہتے ہیں اور ہم پورے 11 بھائی تھے، جن میں سے ایک بھائی کی بچپن ہی میں وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو غصہ آیا، لیکن خاموش رہے اور پوچھا کہ اور تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ تو ان بھائیوں نے اپنے نام بتائے اور کہا کہ ہم 10 بھائی ہیں اور ہمارے والد کا نام یعقوب ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب سے ان کا بچہ یوسف کھویا ہے، تب سے ہمارے والد حضرت یعقوب اپنے اس بچے یوسف کو یاد کر کر کے ہر وقت رویا کرتے ہیں۔ یوسف کو تو عمر 40 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی وہ اپنے بچے کو یاد کر کر کے اتنا روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا۔ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایسی حالت سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور آج اس کا باپ اسے یاد کر کر کے اپنی آنکھیں کھو بیٹھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو سنبھالتے ہوئے بھائیوں سے کہا کہ میں تمہیں ایک ذمہ داری دے کر بھیجتا ہوں کہ اگلی بار تمہیں تبھی اناج دیا جائے گا جب تم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آؤ گے۔ اگر تم بنیامین کو ساتھ نہیں لے کر آئے تو تمہیں کوئی بھی اناج نہیں دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر بھائیوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہمارے والد ہم پر چھوٹے بھائی بنیامین کے سلسلے میں بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے شاید وہ ہمارے ساتھ بنیامین کو نہ بھیجے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کچھ بھی ہو تمہیں اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آنا ہی پڑے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت تاکید کے ساتھ کہا تو ان میں سے ایک بھائی بولا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ بے فکر رہیں، اگلی بار ہم اپنے والد کو بہلا پھسلا کر اپنے بھائی بنیامین کو ضرور ساتھ لے کر آئیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ سارے بھائی اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابا جان، مصر شہر کا بادشاہ تو بہت نیک ہے، دیکھو اس نے ہمیں کتنا زیادہ اناج دے دیا، لیکن ابا جان اس بادشاہ نے ہمیں اب اناج دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگلی بار ہمیں اناج تبھی ملے گا جب وہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا اور کہنے لگے کہ اے میرے لڑکو، کیا میں تم پر اسی طرح بھروسہ کر لوں جیسے 40 سال پہلے یوسف کے سلسلے میں تم پر بھروسہ کیا تھا، اور پھر تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیسی چال چلی تھی؟ اس لیے کچھ بھی ہو میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ یہ سن کر سارے لڑکے کہنے لگے کہ اے ابا جان، ہم پر بھروسہ کرے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بنیامین کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے، اور کچھ بھی ہو جائے اسے آپ کے پاس واپس ضرور لے کر آئیں گے۔ جب لڑکوں نے بہت زیادہ ضد کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں، تم پہلے میرے سامنے اللہ کی مضبوط قسمیں کھاؤ کہ تم لوگ بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لے کر ضرور آؤ گے۔ تو سارے لڑکوں نے ایک ساتھ قسم کھا کر اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، چاہے ہماری جان بھی چلی جائے، پھر بھی ہم بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لے کر ضرور آئیں گے۔ اتنی ہی دیر میں ایک لڑکے نے جب اناج کی بوری کھولی تو دیکھا کہ جو پیسہ وہ لے کر گئے تھے وہ سب اسی بوری کے اندر حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ وہ لڑکا چلا کر کہنے لگا کہ ابا جان، جب اس نے ہمارے پیسے واپس کر دیے ہیں تو پھر وہ بنیامین کو اپنے پاس کیسے رکھے گا؟ اس لیے ابا جان، آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہم ہر قیمت پر بنیامین کو گھر واپس لے کر آئیں گے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، پھر وہ دن بھی آیا کہ جب یہ سارے بھائی اپنا سامان تیار کر کے
پھر سے مصر شہر کی طرف چل دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب سے چھوٹے لڑکے بنیامین کو ان بھائیوں کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ اے میرے بچوں، میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے، اس لیے تم اس کا خیال رکھنا کہ جب تم مصر شہر میں داخل ہونا تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، کیونکہ اللہ نے تم لوگوں کو خوبصورتی کے ساتھ اچھی صحت بھی عطا فرمائی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں دیکھ کر لوگوں کی نظر نہ لگ جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔